آج جمعرات ہے، جمعہ کے دن آنے والا ہے، اور یہ جمعرات بہت بڑی بابرکت والی رات ہے، اور آنے والا دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے، بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ اس دن کا خاص عمل اور خاص وظیفہ جو ہے وہ درود پاک ہے، اور درود پاک جمعہ کے دن کا ایک خاص عمل اور خاص وظیفہ ہے۔ اور درود ابراہیمی، جب بھی آپ درود پڑھا کریں کوشش کیا کریں درود ابراہیمی پڑھیں۔ ویسے تو کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیا کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی کی ایک الگ فضائل ہے۔ درود ابراہیمی قبولیت کا مدار ہے۔ جس عمل سے پہلے اور بعد میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے تو وہ عمل قبول ہو جاتا ہے اور وہ عمل محبوب ہو جاتا ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جو بہت بابرکت ہے، اور یہ درود ابراہیمی بہت بابرکت وظیفہ بھی ہے، اور یہ وظیفہ نیک دوستوں کو قریب کرتا ہے، برے دوستوں کو دور کرتا ہے۔ جس کے بہت زیادہ دشمن ہو گئے ہوں اور وہ چاہتے ہوئے بھی ان کو دور نہ کر سکتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ درود ابراہیمی کا ورد کرے، درود ابراہیمی پڑھتا رہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے جو دشمن ہیں، جو اس کے قریب ہیں اور یہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ان سے دور نہیں کر سکتا، تو درود ابراہیمی کی برکت سے اللہ اس سے ان کو دور کر دیں گے، اور ان کے شر سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اگر چاہے وہ انسان ہوں جو دشمن ہیں، جو برے دوست ہیں، یا جو ہے جنات میں سے ہوں، تو اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے اللہ جنات کو بھی دور کر دیتے ہیں، برے دوستوں کو دور کر دیتے ہیں، چاہے وہ جنات ہوں چاہے وہ انسان ہوں۔ اور اسی طرح یہ ایسا عمل ہے جو فرشتوں کو قریب کرتا ہے، اور اللہ کا غیبی نظام جو ہے وہ درود پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ درود پاک کی برکت ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کی طرف اللہ کا غیبی نظام متوجہ ہوتا ہے، اور یہ درود ابراہیمی ایسا وظیفہ ہے جو نماز کا حصہ ہے، نماز کا حصہ ہے، اور اس کے پڑھنے سے حفاظت ہوتی ہے، اس کے پڑھنے سے کفایت ہوتی ہے، اس کے پڑھنے سے کفالت ہوتی ہے، اس کے پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے، اور اللہ کی غیبی مدد جو ہے وہ درود ابراہیمی کے پڑھنے سے آتی ہے۔ تو جمعہ کا دن ہے، آپ کوشش کریں کہ جمعہ کے دن میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی